ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دیہات میں بوڑھا شخص رہتا تھا جس کا نام جیک تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کافی عرصے سے نہیں دیکھا تھا اور وہ اس سے ملنے شہر جانا چاہتا تھا۔ وہ شہر گیا جہاں اس کا بیٹا کام کرتا تھا۔ وہ اس پتے پر گیا جہاں سے کافی وقت پہلے اس کو خط ملا کرتے تھے۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیٹے سے ملنے کے لیے بے تاب تھا، مگر بدقسمتی سے کسی اور نے دروازہ کھولا۔ جیک نے پوچھا، میرا خیال ہے ڈیوڈ یہاں رہتا ہے۔ وہ شخص بولا، نہیں، وہ یہ گھر چھوڑ گیا ہے اور کہیں اور رہتا ہے۔ جیک کو مایوسی ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ بیٹے سے کیسے ملے۔ وہ گلی میں چلنے لگا تو پڑوسی نے پوچھا، کیا آپ ڈیوڈ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، میں اپنے بیٹے ڈیوڈ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ پڑوسی نے اسے ڈیوڈ کے دفتر کا پتہ بتایا۔ جیک نے شکریہ ادا کیا اور بیٹے کے دفتر جانے لگا۔ وہ دفتر پہنچ گیا۔ وہ اندر گیا اور ریسیپشن سے پتہ کیا۔ کیا آپ مجھے ڈیوڈ کے دفتر کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا، کیا میں جان سکتی ہوں آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جیک نے نرمی سے جواب دیا، میں اس کا والد ہوں۔ سر، آپ کچھ دیر انتظار کریں۔ پھر وہ ڈیوڈ کے دفتر گئی اور بتایا، ڈیوڈ صاحب، جیک نام کا ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ آپ کے والد ہیں۔ ڈیوڈ حیران رہ گیا اور اس نے انہیں فوراً بھجوانے کو کہا۔ جیک اندر داخل ہوا اور ڈیوڈ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے والد کو دیکھ کر خوش ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر گفتگو کی اور پھر جیک نے پوچھا، بیٹا، تمہاری امی تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، کیا تم میرے ساتھ گھر چلو گے؟ نہیں ابو، میں نہیں جا سکتا۔ مجھے کامیاب ہونے کے لیے بہت سا کام کرنا ہے اور دفتر سے چھٹی لینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ جیک مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنا کام کرو، میں آج شام کو گاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ ڈیوڈ بولا، ابو، آپ کچھ دن میرے ساتھ رہیں۔ جیک کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بیٹا، تم بہت مصروف ہو، میں تمہیں بے سکون نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی تمہارے لیے بوجھ بننا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے اور مل کر بہت خوشی ہوگی۔ پھر وہ چلا گیا۔ کچھ روز بعد ڈیوڈ سوچنے لگا کہ آخر اس کے والد اس طرح اکیلے ملنے کے لیے کیوں آئے تھے۔ اس کو اپنے رویے پر شرمندگی ہونے لگی۔ اس نے دفتر سے چھٹی لی اور گاؤں اپنے والد سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر گیا جہاں پہ وہ پیدا ہوا اور بڑا ہوا تو دیکھا کہ اس کے والدین وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ بہت حیران ہوا اور پڑوسیوں سے پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ میرے والدین کو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہ کہاں ہیں؟ پڑوسی نے اس کو اس جگہ کا پتہ بتایا جہاں اس کے والدین رہ رہے تھے۔ ڈیوڈ اس جگہ کی طرف بھاگا اور اس نے دیکھا کہ وہ جگہ ایک قبرستان کے جیسی تھی۔ ڈیوڈ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ والد نے دیکھا اور ڈیوڈ کو بلایا۔ ڈیوڈ والد کی طرف تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنے والد کو گلے لگایا۔ چھوٹا سا گھر بہت بری حالت میں تھا جہاں اس کے والدین ٹھہرے ہوئے تھے۔ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور پینٹ خراب ہو چکا تھا۔ پھر جیک نے کہا، بیٹا تمہارا کیا حال ہے؟ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہاں پہ آئیں گے۔ ڈیوڈ کو شرمندگی ہوئی اور اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ تم کیوں برا سوچ رہے ہو؟ کیا کچھ غلط ہوا ہے؟ ڈیوڈ بولا، نہیں ابو، بس مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کبھی گاؤں میں آپ کو اس حالت میں بھی دیکھوں گا۔ جیک نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تم شہر جا رہے تھے تو میں نے تمہاری تعلیم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا، اور پھر جب تم نے گاڑی کی فرمائش کی تو دوبارہ قرض لیا۔ مجھے کاشتکاری میں بہت نقصان ہوا، اس لیے میں یہ قرض ادا نہیں کر سکا۔ اسی لیے میں تم سے ملنے آیا تھا، لیکن تم اپنے کام کی وجہ سے دباؤ میں تھے، اس لیے میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈیوڈ بولا، ابو آپ مجھے بتا سکتے تھے، میں کوئی غیر تو نہیں ہوں؟ جیک نے کہا، آپ اپنے کام میں بہت مصروف تھے جس کی وجہ سے میں چپ رہا۔ ہم صرف آپ کی خوشی چاہتے ہیں، اس لیے میں چپ رہا۔ ڈیوڈ دوبارہ رونے لگا۔ اس نے اپنے والد سے معافی مانگی اور باقی سب غلطیوں کو بھی معاف کرنے کو کہا۔ جیک نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف تم سے ملنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کچھ وقت نکال کر ملنے کے لیے آ جایا کرو۔ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس عمر میں اتنا لمبا سفر کر کے شہر جانا بہت مشکل لگتا ہے۔ والدین ہمیشہ ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا خیال رکھیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔